يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وعوننا وعياننا ومعيننا ووكيلنا وكفيلنا وشفيعنا وشفاءنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ونورنا ونور صدورنا ونور قبورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور عرش ربنا ونور فرش ربنا ونور كرسي ربنا ونور ذات ربنا بإذن ربنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھئے باواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الثقلين
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. محرم شریف دے پچھلے سارے جمعے شہادتاں تانوں میں سنائیاں نے تے جنہ جانا قربان کیتیاں نے انہاں دی بارگاہ اندر سلام پیش کر لئیے. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. سلطان حسینی بن کے سلام پیش کرو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ کو ہمارا. یا اللہ جڑے سلام صحیح پیش کر دینے پہ آج رات سون تے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دیدار نصیب ہو جائے. جانان مصطفیٰ کو ہمارا جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا وہ بھوک وہ پیاس وہ فرض جہاد حق وہ بھوک وہ پیاس وہ فرض جہاد حق سارا کچھ برداشت کیتا نے سر چشمائے رضا کو ہمارا سلام ہو. سر چشمائے رضا کو ہمارا سلام ہو. سر چشمائے رضا کو ہمارا
وری مل کے سارے آنکھو سلطان کربلا کو ہمارا سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو عباس علم بردار وفادار عباس نامدار ہے زخموں سے چور عباس نامدار ہے زخموں سے چور اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو سستی نہ کرو اس پہ کرے وفا کو ہمارا اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو مل کے باواز بلند آواز نہ آواز ملا کے آنکھو سلطان کر اکبر سے نوجوان بھی میدان میں ہوئے شہید اکبر سے نوجوان بھی میدان میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو اصغر سننی جان پہ لاکھوں درود اصغر سننی جان پہ لاکھوں درود مظلوموں پہ خطا کو ہمارا سلام ہو مظلوموں پہ خطا کو ہمارا سلام ہو مظلوموں پہ خطا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا
میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی بتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید بھائی بتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید ہر لالے بے بہا کو ہمارا سلام ہو ہر لالے بے بہا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا ہو کر خود میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے خاندان والے ہو کر شہید اسلام کی کشتی ترا گئے ہو کر شہید دین کی کشتی ترا گئے امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو ناخدا دا مطلب ملا جڑا کشتی چلاندا ہے انہوں آدھے نے نا خدا نون الف نا اگے لفظ خدا نا خدا کشتی چلان والا آپ تے خاندان قربان کر دیتا ہے پر اسلام دی کشتی نو بچا گئے نے امت کے نا خدا کو ہمارا سلام ہو تنوری مل کے ذرا آواز بلند آکھو سلطان سلطان کربلا کو سلطان کربلا کو ہمارا اصل گالے وے جنیاں بھی شانہ ملیاں نے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال جتنے مقام ملے نے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دی وجہ دے نال اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان ملے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو مقام ملے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال آپ دی نسبت دے نال حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو محمد و محاسن نصیب ہوئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجل کریم آپ کا شان اتنا وراء الورائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا مقام اتنا اونچائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اس شان نو چار چن لگے نے
وراء الورا مقام ملیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال حضرت سیدنا عباس سلم بردار دا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال حضرت سیدنا اون محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام و مرتبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال حضرت سیدنا امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شان ملے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال اس کائنات دے اندر اس کائنات گیتی دے اندر جتنیاں بھی شاناں نے جتنے مقامات والے محامد و محاسن والیاں ہستیاں نے انہاں نو جو شان جو عزت جو توقیر جو مقام و مرتبہ اللہ نے عطا کیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال عطا کیتا ہے یہ دے واسطے میں 2-3 آیات کریمہ قرآن پاک جو تلاوت کر کے دسنا چاہنا ایک گرہ کھولنی چاہنا تاکہ تواڈے ذہن دے اندر قلب و ذہن دے اندر بات روز روشن دی طرح واضح ہو جائے اور راسخ ہو جائے پختہ ہو جائے جنوں جو شان ملے آئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال ملے آئے پہلی آیت میں لگا پیش کرن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جدوں ماپیاں دی نسبت ہوئی ہے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا اللہ نے مومنہ دے احسان کیتا ہے انہاں مومنہ دے اندر اپنا عظمتاں والا رسول بھیجے آئے ایک ایمان والی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی گودی اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے ایمان والے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی صلب انور اندر تے آپ دی پیشانی اتھر دے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پاک جلوہ فرما رہے آئے نور پاک روشن رہے آئے دوسری آیت لگا پیش کرن جس ویلے بیویاں دا تعلق ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا 11 ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین میریاں تے تواڈیاں ماواں ایمان والیاں دیاں ماواں انہاں ایمان والیاں ماواں دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یارے گار تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یارے گار مصطفیٰ آج یارے مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سگی بیٹی جنہاں نے نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑائی پیارے بڑی محبت ہے بلکہ بعض دفعہ بعض آپ دی ازواج مطہرات یہ فرما دیاں ہوندیاں سن ایک دوجے نال گلاں کر دیاں ہوندیاں سن کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جدوں بھی کوئی گفٹ لے کے اوندے نے تحفہ لے کے اوندے نے ہدیہ لے کے اوندے نے اودوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پیش کر دے نے جدوں آپ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر ہوندے نے جدوں اماں عائشہ دی واری ہوندی ہے اس ویلے صحابہ تحفے لے کے اوندے نے ایک سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ میری تواڈی پاک اماں جان آپ نو دیگر بیویاں نے آکھے آئے کہ تسی گل کرے آجے جدوں تواڈی واری ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کرے آجے حضور جدوں ساڈے گھر ہوندے ہو تحفے نہیں ہوندے جدوں عائشہ دے گھر ہوندے ہو ادوں زیادہ
بعد تحفے آندے نے وجہ کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک وری جدوں انہاں نے آکھیا سرکار چپ رہے جدوں دوجی وری پوچھیا نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے جدوں تیجی وری عرض کیتا نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میریو بیویو منو عائشہ دے معاملے دے اندر تنگ نہ کریا کرو کیوں عائشہ دے بستر تے جدو میں ہننا وا میرے تے ادوں بھی اللہ دا قرآن نازل ہوندا یا رسول زندہ باد زندہ باد فرمایا ادوں بھی اللہ دا قرآن نازل ہوندا رہندا ہے اس واسطے آپ دا دل زیادہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وال مائل سی آپ بھی ازواج مطہرات اندر شامل نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سگی بیٹی حضرت سیدہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی امہات المومنین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے اندر شامل نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا 11 ازواج مطہرات جدو انہاں دی نسبت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ایک کائنات والیو سن لو غور کر لو سمجھ لو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم فرمایا رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواڈیاں جاناں نالوں وی تواڈے بہتا نیڑے نے اونی تواڈی جان تواڈے قریب نہیں جنہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے قریب ہے تے نال ہی فرمایا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویاں اے مومنہ دیاں ماواں لگ دیاں مومنہ دیاں ماواں لگ دیاں نے ایک اور مقام سنو ازواج مطہرات دے بارے ایک اور مقام سنو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ایک اور مقام دے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیو بیویو کائنات وچ کوئی عورت ایسی نہیں جڑی تواڈے ورگی ہوئے تسی کائنات دیاں دیگر عورتاں دی طرح نہیں یاد رکھیا جے یہ جڑیاں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے سب تو پہلا انما یرید اللہ لیصیب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اہل بیت کے اندر سب تو پہلا شامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویاں نے کوئی اپنی بیوی نو اپنے گھر چو کٹ سکتا کہ تو میری گھر والی نہیں بولو اہل دا معنی ہے والا بیت دا معنی ہے گھر یعنی گھر والے تے جب بیوی گھر والی نہیں اور گھر والا کون ہے تسی جا رہے ہو کوئی تواڈا دوست کو تلک والا مل پے تے تانوں آکھے کتھے جا رہے ہو جی فلانی جگہ نال کون ہے جی میرے گھر والے میرے نال تے کون ہوندی ہے نال بیوی گھر والے میرے نال نے تیری بیوی تیرے گھر والی ہے تیری اہل بیت ہے میری بیوی میری اہل بیت ہے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں کیڑا دنیا وچ قانون ہے کیڑا قاعدہ ہے کیڑا کلیہ ہے کیڑا دستور ہے کیڑا لا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات نو اہل بیت وچوں باہر کڈیا جائے نہیں کڈیا جا سکدا قرآن پاک دے اندر جتھے بھی لفظ اہل بیت آئے او دا پہلا مصداق بیوی ہے وقت نہیں ورنہ میں مثالاں دیاں قرآن کریم او دا پہلا مصداق بیوی ہے
چونکہ بیوی اہل بیت یہ قرآن پاک جو واضح ہو گیا. اس تو پہلا جڑیاں آیتاں نے وہ بھی بیویاں دے بارے چ نے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دے بارے چ نے. جڑیاں اس تو بعد آیتاں نے وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دے بارے چ, امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین انہاں دے بارے چ نے, ازواج مطہرات دے بارے چ نے. تے درمیان وچ اے آیت آ گئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والیو, اللہ دا ارادہ اے وے کہ اللہ تواڈے تو ہر پلیدی دور کر دے. ویطہرکم تطہیرا, تانوں خوب پاک تے صاف تے ستھرا فرما دے وے. گل سمجھ آ گئی جی؟ اسی الحمدللہ قرآن پاک نو منیا تے من کے آنے ہاں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت ہیں. ذرا سارے اونچی بولو, ساریاں بیویاں اہل, بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں اہل بیت نے. ہن سنو حدیث شریف ایتھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نا اپنے موڈے تو چادر مبارکہ اتاری, کارے حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا چادر اتار کے زمین اتے بچھائی سین وچ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر نماز پڑھ رہی ہیں سے, چادر بچھائی اتے تشریف فرما ہو گئے. ہن ساری چادر تے اتے تے نہیں نا جلوہ فرما ہوئے, کوئی چادر بچ گئی, کچھ حصے اتے تشریف فرما ہو گئے, کچھ بچ گئی. تھوڑی دیر لنگی, سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا تاجدار حالتا مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح اللہ علی بدر منیر علی نبی دا پیر علی سیابہ دا مشیر علی تے اچھا بولو تیرا میرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجل کریم. آپ تشریف لے آئے نے, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آجو میرے سجے آکے بہ جاؤ. پھر تھوڑی دیر لنگی ہے, حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ ملکہ فردوس بری شہزادہ گلگو کبادی اما جان ایک جملہ بولن لگا جو سمجھ آوے, پھر سارے اندر والے بار والے دائیں والے بائیں والے پھر بخل نہ کرے آجے, پھر بولے آجے. جملہ میرا سن لو, شہزادہ گلگو کبادی اما جان نور چشم رحمت للعالمین, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکھاں دا نور. جی میں نے اپنی تھی نال بڑا پیار ہے, میں کہا کنہ کو پیار ہے, میری تھی میری اکھاں دا نور ہے, میرے جگر دا ٹکڑا ہے, میری طبیعت دا سہارا ہے. میں کہا تیری بیٹی دا شان ہے, یہ میری بیٹی دا شان ہے, تے اس سیدہ پاک دی شان کون جانے جدے بارے چ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ کیا تو اس گل تے راضی نہیں؟ ابا جان کیڑی گل تے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تینوں ساری جلدی عورتاں دی سردار بنا دیتا. اچھا بولو, اچھا بولو, اچھا بولو, اچھا. سیدہ پاک دا ذکر ہوئے قربان ہو جایا کرو, اور اس نظریے نال اس سوچ نال ذکر کریا کرو کہ ساڑیاں ماما ساڑیاں پہنا ساڑیاں بیٹیاں قیامت والے دن حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چادر تطہیر دے سائے دے تھلے آ جانا. میری ماں نو, میری بیوی نو, میریاں پہنا نو, میریاں بیٹیاں نو اللہ قیامت والے دن سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نوکر بنا دے وے. ڈیوٹی لگ جائے کہ تھوڑی آ ڈیوٹی ہے انہوں دی خدمت کرنی, واری واری نہ ہو جائے. بولو وہ وارے نیارے نہیں ہو جاندے. اس واسطے میں لگا ذکر کرن, میرے نال شامل ہو کے ذکر کریا جائے, بخل نہیں کرنا. سیدہ پاک دے ذکر وچ کوئی بخل نہیں, بالکل.
سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ تعالیٰ علیہ، کیا شان آپ دی ہے شرم و حیا دی، تاجدار فاطمہ ہے شرم و حیا دی۔ جڑے نظریے نہ ذکر میں دسیا ہے اسے سوچ دے نال ذکر کرنا ہے۔ اے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ، اے شرم و حیا دی، اے شرم و حیا دی، اے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ، اے باغ نبی کی بہار فاطمہ، اے باغ نبی کی بہار فاطمہ، ہے باغ نبی۔ صرف بیٹے ہی ہوں نہ دو تین تے تھی کوئی نہ ہوئے، آندھے نے رونق نہیں، کاش ایک تھی اللہ دے دیندا، اے جڑا میرا گھر دا باغ ہے پتراں دی صورت وچ، او تھی اس باغ دی بہار بن کے آ جاندی۔ تیری بیٹی دا مقام ہے، میری بیٹی دا شان ہے، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی دا کی شان ہوئے گا۔ اے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ، اے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ۔ اجے بھی کئی زبانہ میں چپ وینا وہاں پیا، بخل نہ کرو، خوش نصیبی نہ پڑھو، بد نصیبی دا کوئی فائدہ نہیں۔ سیدہ پاک دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، جمعہ دا دینے اللہ دا کر، راج راج کے ذکر کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ بلکہ میں ذمہ داری نہ کہنے لگا، اگر کوئی کم اڑے آئے مشکل نہیں حل ہوندا پیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ سیدہ پاک دا وسیلہ پیش کرو تے عرض کرو سونیا سیدہ پاک دے وسیلے نال تہاڈی بارگاہ چرچ کرنا وا پیا، میرا مسئلہ ہے تسی اپنے اللہ نال گل کر لو، اللہ میرا یہ مسئلہ حل فرما دے وے۔ انیاں اچھی ذات والیاں ہستیاں نے، آنکھوں مل کے ہے شرم و حیا دی تاجدار، شرم و حیا دی، اے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ، اے شرم و حیا دی۔ کچھ میں بیناما پیا، کچھ فرشتے بھی موویاں بنا رہے نے، نورانی چادرہ انہاں تانیاں ہویاں نے، وہ جتھے بھی ذکر دی محفل ہوئے اللہ دے فرشتے آ جاندے نے، نورانی چادرہ تانیاں نے۔ جدوں نہ واپس جانا ہے رب نے پوچھنا ہے میرے بندے مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ وچ کی کردے سن پہ، فرشتے جا کے آکھن یا اللہ وہ تیری پیاری بندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی لاڈلی شہزادی تے انہاں دے شہزادیاں دا ذکر کر کے اپنے ایمان نو تازہ پہ کر دے سن۔ اس مووی وچ ساریاں دے ہونٹ ہلدے نظر ہونے چاہیے نے۔ اے شرم و حیا دی تاجدار، اے شرم و حیا، اے شرم و حیا دی۔ کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہے شرم و حیا دی۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہے شرم و حیا دی۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد شرم یادی تاجدار اے بٹیا اے جڑا 3 واری دروازہ کھڑکانا ہے بیا اے ملک الموت علیہ السلام نے اے کدی پوچھ کے نہیں آئے اس گھر دا احترام ہے تیرے دوپٹے دا حیا ہے کہ دروازہ کھڑکا کے اندر آندا ہے بیا میری بارگاہ چونا چاہندا ہے یہ ساڈے گھرانے دی عزت مقام تے وقار ہے ملک الموت بھی بغیر اجازت ساڈے بیڑے نہیں وڑدا پھر کیوں نہ آکھیے اے شرم یادی فاطمہ ہے باغ نبی کی بہار ہے باغ نبی کی بہار کی شان پوران جنت ابا جی تھک جانیاں غلام کوئی نکرانی کو چاہی دیئے فرمایا فاطمہ بٹیا کی کرنا نکرانیاں نو تو ہر نماز تو بعد 33 وری الحمدللہ پڑھ لیا کر 33 وری سبحان اللہ پڑھ لیا کر تے 34 وری اللہ ہو نوکران نالو چنگائے جی جنہوں آندے نے تسبیح فاطمہ ہر نماز تو بعد پڑھیا کرو ہر نماز تو بعد پڑھیا کرو سبحان اللہ الحمدللہ تے اللہ اکبر 33 پلس 34 تے رہ گئی آپ دی اتھارٹی آپ دا پروٹوکول حوران جنت تیرے در کی کنیز پروٹوکول آئے حوران جنت تیرے در کی کنیز حوران جنت تیرے در کی کنیز اے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیرے قدموں پہ ہوتی اے نثار فاطمہ تیرے قدموں پہ ہوتی اے نثار فاطمہ اور چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے چہرہ نبی کا چہرہ نبی کا چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے کیڑے ویلے چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے وہ ہوتی ہے جب تو بے قرار فاطمہ آؤ میں اس نے بھی ایک مثال دے دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر تو پہلے دا ٹائم حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف لے گئے ویکھیا سیدہ پاک دیا اکھاں وچ انجواں دیاں برسات آ رہے آنسو نکل دینے پے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارکہ دے نال اپنی پٹھیا دے آنسو صاف فرمائے نے فرمایا میری پٹھیا کیڑی گل نے تینوں روایا ہے رون دی وجہ کی ہے عرض کر دیا نے پیارے ابا جان تمہیں شہزادے میرے حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح دا کھانا کھلایا ہے اس تو بعد کروں گئے نے ان تک واپس نہیں آئے ایسے ماں میں تڑپنیاں پئی ایسے ماں میں رونیاں پئی میرا پتر حسن کتھے گیا ہے میرا شہزادہ حسین کتھے گیا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نالے
دے آنسو صاف فرمائے، نالے فرمایا اے بٹیا پریشان نہ ہو، تھوڑی دیر بعد حسن بھی آ جائے گا، حسین بھی آ جائے گا۔ اجے نیاں گلاں باپ بیٹی کر دے رہے بے، رب العالمین نے فرمایا اے جبریل حکم رب جلیل، فرمایا سدرہ دی بلندی چھڑ، سدرہ دا دفتر چھڑ، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اندر چلا جا اور جا کے حق غلامی ادا کر۔ جبریل علیہ السلام آئے نے، سونیا آؤ کرو ذرا باہر نکلیے، دیکھیے حسن کتھے وے، حسین کتھے وے۔ جبریل علیہ السلام بھی چل پے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل پے، چل دیا ایک چٹیل میدان آیا، چل دیا ویکھے آئے ایک پتھریلی زمین ہے، روڑاں والی زمین ہے، کنکراں والی زمین ہے، چھوٹے چھوٹے کنکر اس زمین تے پئے ہوئے نے، ایسی زمین آ گئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھے آئے ایک جگہ ایسی ہے جتے حسن بھی لیٹیا ہویا ہے، حسین بھی لیٹیا ہویا ہے، کہ عام طریقے نہ نہیں لیٹے، بلکہ دومیں پرا ایک دوجہ دے سینے دے نال سینہ لا کے، جنہوں پنجابی چاندے ہو چپی پا کے، معانکہ کر کے، بازو ایک دوجہ دے پا کے، اس طریقے نہ لیٹے ہوئے نے کہ سو گئے نے۔ بس کھیل دے سن پہ، کھیل دیاں نیند آ گئی، اوتھے ہی سو گئے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، فرمایا حسن بیٹا ماں انتظار پہ کر دیئے، حسین بیٹا ماں انتظار پہ کر دیئے۔ ایک شہزادہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انگلی لایا ہے، دوسرا بیٹا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے گودی پایا ہے، سینے لایا ہے، تے لے کے کاروال جاندے نے پہ۔ جبریل علیہ السلام اپنے صدرہ دے راہی بن گئے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پاک دے کار پہ جاندے نے۔ ان چشمے فلک کے منظر وے کے مسکران دی ہوئے گی، رحمت خداوندی ہے منظر ویندی ہوئے گی، اورو غلمان منظر ویندے ہونگے، فرشتے منظر ویندے ہونگے۔ کیسا دیپنی منظر ہے، کیسا روحانی منظر ہے، کیسا نورانی منظر ہے۔ ماں چاک دے کاجل والے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نو انگلی لایا ہے، تجھے نو سینے دے نال لایا ہے، لے کے پہنچے نے گھر تے جاندیاں فرمایا بٹیا حسن بھی آ گیا ہے، حسین بھی آ گیا ہے، پر انہوں ماری نہ، انہوں ستائی نہ، انہوں روائی نہ، انہوں چھڑکی نہ، انہوں سزا نہ دیوی۔ ابا جان صبح تھا میں رو رہی ہاں، اکھاں دے اندر ہنجواں دیاں ناراں نے، ہنجواں دیاں برساتاں نے، انہوں نے بڑا مینوں انتظار کروایا ہے۔ فرمایا بٹیا اگر حسن تے حسین گھروں باہر نہ جاندے اس جگہ تے جتھے میں منظر ویکھے آئے، پھر شاناں دا اظہار کیویں ہونا سی؟ ابا جی کیڑی شان؟ توجہ نہ سنیا جے، اندر والے باہر والے پہلا سن کے پھر اللہ دا نام اس طرح لیا جے، انہاں جملیاں دا استقبال کریا جے، میں بھی خوش ہو جاواں۔ انہاں جملیاں دا استقبال غلامان نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنے عشقیہ انداز دے نال کیتا ہے، کنے آسن انداز دے نال کیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گیا ہاں چٹیل میدان پتھریلی زمین، اے میری بیٹی فاطمہ جی ابا جان، فرمایا دو میں ایک دوجہ دے نال سینے نہ سینہ لا کے اے بچے آرام کر دینے پہ، چونکہ زمین روڑا والی ہے تے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لا دیتی سی، اس فرشتے نے ایک پر انہاں دے تھلے بچھایا ہویا ہے، ایک پر انہاں دے اتے یار انشاءاللہ آمین۔
زندگی فضول ہے. تے ذہن دے اندر یہ سوال پیدا ہوندا ہے گا صبح دے گئے نے گرمی دا موسم ہے پتھریلی زمین ہے تے پیاس نہیں لگی ہوئے گی میں کیا تینوں کی پتا ہوئے مینوں کی پتا ہوئے انہاں دیاں پیاساں کیویں بجھدیاں نے اسی تے اس منزل دے راہی نہیں ساڈا دائرے تخیل اوتھے تک پرواز نہیں کر سکدا بس جو دسیا گیا ہے وہ میں تانوں دس دینا وا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے باغ دا ایک ایک پھول انایا شانہ والا ہے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں سبحان محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں کیسے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے یا رسول زندہ باد زندہ باد. ہن جن نے میرے نال اے ذکر کرنا ہے نا ایتھوں او ذرا بزرگاں نو معافی بچیاں نو معافی بیمار ہے کو اللہ انہوں صحت دے انہوں ہی معافی اے ذرا چکی رکھیا جے میں ویکھ لواں ماشاءاللہ میں سارے ٹھیک ہو ایتھے ساڈے بزرگ بھی جوان نے تے اسی دوجیاں نو کی آکھیے ماشاءاللہ ایتھے بزرگ بھی ساڈے جوان نے پڑھیے جی سارے مل کے آکھنے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد ذرا مصرع تھوڑا جے اکھائے اگلا آسان ہے اگلا ٹکا کے پڑھے آجے دل لا کے پڑھے آجے عشق نال پڑھے آجے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں ان زبانہ بھی کھلنیاں نے بازو بھی بلند کرنے نے تے مل کے عاشقانہ طریقے نال باہر آلے اندر آلے ذکر کرے آجے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دے اپنے بازو بلند کر لو کہ پڑھو مل کے ذرا جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے جو بن پانی کے تر رہتے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا جو بن پانی جو بن پانی کے تر رہتے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا
تر رہتے مرجایا مرجایا نہیں کرتے جو بن پانی کے تر رہتے مرجایا جو بن پانی کے تر رہے میدان کربلا نہ حسین پاک نے پانی منگے آئے نہ علی اصغر پاک نے پانی منگے آئے نہ علی اکبر پاک نے پانی منگے آئے نہ حضرت عباس پاک نے پانی منگے آئے نہ حضرت عون نے پانی منگے آئے نہ حضرت محمد نے پانی منگے آئے نہ حضرت قاسم نے پانی منگے آئے 72 تن میدان کربلا وچ جام شہادت نوش کر گئے کوئی مائی دا لال ثابت نہیں کر سکدا جنہ چر تعالی مصطفی رضوی دی زندگی ہے آقا حسین پاک نے ایک وری یزیدیاں نو آکھیا ہوئے پانی دے دیو میرے بچیاں واسطے میریاں بچیاں واسطے میرے خاندان واسطے نہیں منگیا اگر مینوں تانوں پتہ ہے اے خاندان نام نہیں اے خاندان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تے آقا حسین پاک نو بھی تے پتہ سی نا اسی عام نہیں اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خون اپنی رگاں وچ رکھن والے ساڈیاں رگاں وچ خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس واسطے میں سارے محرمہ دے اندر دن میں 3 4 تقریراں کر کے جگہ جگہ تے اعلان کیتا ہے اے لوگ کوئی نہ کرانے والیاں نو اپنا کرانا نہ سمجھیا جے اپنے جیسا نہ سمجھیا جے بلکہ اسی تے آنے انہیں افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا ہوکا دیو افضل ہے کل گرانا 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 افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا وجہ کیے ان نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا نبیوں کا تاجدار ہے نبیوں کا تاجدار ہے پل دو پل کی تھی حکومت یزید کی پل دو پل کی تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا پنجتن پاک دے نا دے اپنے ہاتھ کڑے کر کے 5 واری ہو کا دیو صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیاں حسین صدیاں حسین کی ہے پل دو پل کی تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین صدیاں حسین
جنہاں نے پڑھیا اللہ قبول کرے، جڑے کسے وجہ تو نہیں پڑھ سکے اللہ انہاں دا بھی قبول کرے اور ہمت اور توفیق عطا کرے، اس ذکر قبر دا نور بنائے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ میدان کربلا تو واپسی اور شہادت تو بعد پھر کی ہویا ادھا تذکرہ ہوئے گا انشاءاللہ۔ کوفے گئے، دمشق گئے، یزید دے دفتر وچ، پھر کوفے دے اندر عبید اللہ بن زیاد دا دفتر کی واقعات پیش آئے، انشاءاللہ ادھا تذکرہ زندگی رہی، تندرستی رہی تے اگلے جمعے وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔